آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اور آپ نے اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کیا ہے کہ جو ٹیک سے ریلیٹڈ چینلز ہیں ان چینل میں اکثریت میل دیکھ رہے ہیں اور خواتین کم دیکھ رہی ہیں. چونکہ وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چینلز کو دیکھ ہی نہیں رہی تو اس وجہ سے ان کو اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں ٹیک کو سیکھنے کی اور اپرچونیٹیز کو گریب کرنے کی. تو اس لیے پھر وہ اب فائنینشلی وائبل نہیں ہوتی اور پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے ہمارا نا اس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارا ایک سوشل کلچر ہے. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے سوشل پرابلمز کو بچپن سے ہی ان کے اوپر اس قدر زیادہ سٹریس کیا جاتا ہے. جیسے جب بچی پیدا ہوتی ہے نا تو ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہم کیسے کریں گے, اللہ کرے اس کو اچھا کوئی رشتہ مل جائے. شروع سے ہی اس بچی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کو نا ہم نے, سوری یوزنگ فار دس ورڈ, کہ آپ کو مارکیٹ میں ہم نے سیل کرنا ہے. اب اللہ کرے کہ کوئی ایک پراپر ہمیں نہ مل جائے اور پھر تمہیں اس کے حساب سے ہونا پڑے گا. مطلب مجھے یہ بات اتنی خوفناک لگتی ہے کہ جی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, آپ اپنی بیٹی کہتے ہیں آج تمہیں کچھ دیکھنے کے لیے آئیں گے. اب وہ بیچاری اہتمام سے تیار ہوتی ہے, پھر تیار کر کے کپڑے پہن کے آتی ہے, پھر وہ پلیٹ رکھ کے چائے لینے کے لیے. میرے لیے یہ اتنا ڈسگسٹنگ بات ہے نا, اور یہ اتنی انہیومن بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو بندہ یوں دیکھ رہا ہو نا تو میں ان کو تھپڑ ماروں ان کے منہ پر کہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو بکری خریدنے کے لیے آئے ہیں جس کو قربان کرنا اور دیکھنا ہے اس کا گوشت کتنا ہے. اب کیا چیز لینے کے لیے آئے ہیں؟ صوفہ خریدنے کے لیے آئے ہیں کہ کتنا کمفرٹیبل ہے, اس کا کیا ہے. آپ ایک انسان کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ, اور اس میں نا صرف ان کا قصور نہیں ہے, ہمارے پورے معاشرے میں نا ہم نے لڑکیوں کو اس طریقے سے کاموڈیٹی کے طریقے سے پڑھا. شکر ہے یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, شکر ہے گھروں کے اندر اب ریئلائزیشن کریٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی نا ہماری مین تھاٹ پروسیس کے اندر نا یہ جو ایک میل ڈومیننس, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک میل کو ڈومیننٹ ان ا بریکٹ دیا ہوا ہے. ڈومیننس کا مطلب یہ نہیں کیا کہ وہ سپیریئر ہے, وہ یہ کہا ہوا ہے کہ بیکاز آف ہز ٹریٹس وہ گھر کے اندر ایک سربراہ ہے. اس سربراہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اس کے پریویلیجز بہت بڑھ گئے ہیں, اس کی وجہ سے اس کی رسپانسبلٹیز بہت بڑھ گئی ہیں. یعنی اگر گھر کے اندر خاتون کماتی ہے تو شرعی طور پر اس کی کمائی کے اندر مرد کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں وہ کرٹسی سے یہ کہے کہ بھائی ہم پول اپ کریں گے اپنے ریسورسز کو اور کر کے گھر کے لیے کوئی بات نہیں, میں بچوں کی فیس دے دیتی ہوں, چلیں باقی بجلی کا, یہ ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے. لیکن فرض کریں اگر وہ یہ کہے کہ دس از مائی منی اینڈ آئی ول ہینڈل مائی منی, تو مرد کو ایکچولی شرعی طور پر اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم کیوں نہیں دے رہے مجھے پیسے. لیکن مرد کے یہ ذمہ, اگر عورت کی ضروریات ہیں تو مرد کے یہ ذمہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرے. اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. نان نفقہ بہت براڈ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھانا پینا اور دیگر ضروریات اس کی پوری کرنی ہے. چونکہ مرد نے یہ کرنی ہے اس لیے اس کو ایک تھوڑا سا اتھارٹیٹیو رول یہ دیا گیا ہے کہ وہ سربراہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت انفیریئر ہے یا عورت کی. اور میں ہمیشہ لوگوں کو جو ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ویمن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح نظر آنی شروع ہو جائیں. یہ تو عورت کی توہین ہے. عورت کو عورت کی طرح نظر آنا چاہیے. If a woman is empowered, she should be more woman. If a مرد has to be empowered, مرد should be more مرد. تبھی تو وہ پول ان کے اندر نیگیٹو اور پازیٹیو دور ہوں گے اپنے فزیکل اپیرنس, تھاٹ پروسیس کی اپیرنس میں, تو اس سے اٹریکشن کریٹ ہوگی. اٹریکشن ہمیشہ اپوزٹ پول کے اندر کریٹ ہوتی ہے. ویمن امپاورمنٹ کی میرے نزدیک ڈیفینیشن یہ ہے, گھر کے فیصلوں میں, دفتر کے فیصلوں میں, معاشرے کے فیصلوں میں, قومی فیصلوں میں عورت کی رائے کو اہمیت دی جائے. یہ ہے وومن امپاورمنٹ. گھر کے اندر مرد ایک فیصلہ کرتا ہے, عورت اس فیصلے کو لاجیکل بیس پر چیلنج کرتی ہے, دونوں آرگو کرتے ہیں, عورت کا فیصلہ کی ویلیو زیادہ ہے تو مرد اس کو مانے. یہ ہے ویمن امپاورمنٹ کہ ڈیسیژنز کے اندر عورت جو ہے وہ اہم ہو. تو اس لیے یہ ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے کہ جس کلچر میں, اور عورت خود بھی اس کو پسند کرتی ہے, انفارچونیٹلی وہ خود بھی اس کو پسند کرتی ہے. وہ خود بھی اپنے اس مائنڈ سیٹ میں فلاں نے کون سے کپڑے پہنے, فلاں نے کون سے کپڑے پہنے, فلاں نے شادی میں جوڑا دیا کہ نہیں دیا, اس نے کیوں نہیں دیا میرے, وہ بھی اپنی اس کلچر میں سے, اس مائنڈ سیٹ میں سے باہر نہیں نکلتی. اور اس کے پیچھے اس کا قصور بھی نہیں ہے, ایک پورا ایک سماجی تمدن, ایک پوری تہذیب ایسے بن گئی ہے. تو یہ اس کی ریزن ہے. اور اب ہمیں اس میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی لڑکیوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک لمٹ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے طے کی ہے, اور یہ جو لمٹ ہے
یہ آپ کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی انٹیگریٹی کے لیے، آپ کے وقار کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لمیٹیشن کریٹ کی ہے. اچھا، اور مرد کے لیے بھی لمیٹیشن کریٹ کی ہیں. یہ نہیں کہ مرد حیا کی جتنی ضرورت، ہم کہتے ہیں نا حیا کی جتنی ضرورت لڑکی کو ہے نا، حیا کی اس سے دگنی ضرورت لڑکے کو ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عورت چھپ کے رہے، تو مرد کی آنکھوں کے اوپر وہ حیا کا پردہ ہونا بہت ضروری ہے کسی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے. کسی مسلمان مرد کی ڈیفینیشن، صحیح مرد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی اجنبی عورت جب ایک مسلمان مرد کو دیکھے تو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں خیال آئے اب میں سیف ہوں. کہ کیوں؟ میرے ساتھ ایک مرد موجود ہے، اب میں سیف ہوں. سڑک پر جاتے ہوئے اسے ایک بینچ پہ بیٹھا ہوا آدمی نظر آیا ہے اور وہ اس مسلمان مرد ہے اور وہ وہاں سے گزر رہی ہے، تو ایک مسلمان مرد کے بارے میں عورت کے ذہن میں یہ آنا چاہیے اللہ کا شکر ہے میں سیف ہوں کیونکہ ایک مرد بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اپنے بیٹوں کی ایسے تربیت کرنی ہے کہ ان کے سامنے رکھیں. تو اس لیے ہمارا سارا کا سارا معاملہ تمدنی ہے، ثقافت کا ایسا معاملہ ہے، مائنڈ سیٹ کا یہ پرابلم ہے. تو اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، لڑکیوں کو یہ بتانا چاہیے کہ دیر از این ایکول اپرچونٹی. اور دوسرا بات ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ کے اندر فزیکل انڈورنس، آپ کے اندر اچھا، اور فزیکل انڈورنس سے زیادہ جو لڑکیوں کے اندر مینٹل انڈورنس ہے، مرد اس کو میچ ہی نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو ضبط میں رکھنے کی جو طاقت ہے نا، انڈیویجول ویری کر سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول لڑکیوں کے اندر جو ایک چیزوں کو ضبط کر کے، صبر کر کے، پیشنس کے ساتھ پرسسٹنس کرنے کی طاقت ہے، یہ مرد سے بہت زیادہ ہے. صبر کا جذبہ، قربانی کا جذبہ جو ایک عورت کے اندر ہے، آپ کو نا ہارمونلی بھی آپ دیکھیں، ایک ہارمون ہے جو کہ محبت، کسی کے لیے خلوص والی محبت پیدا کرتا ہے. اس ہارمون کا نام ہے آکسیٹوسن. اچھا، فرض کریں میں عرفان سے ملا ہوں اور میں ملا اور میں نے اسے گلے لگایا، اور گلے لگا کے ایسے تو عرفان، اٹس سچ اے گڈ فیلنگ نا کہ آپ اپنے پیارے کو گلے لگائے. تو میل کے اندر آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے. اور دنیا میں یعنی زندگی میں جو سب سے کی مومنٹ ہے جس میں اتنا آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے کہ جو کہ پوری باڈی بھر جاتی ہے، وہ عورت کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے. کس وقت؟ جب وہ تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے، جب وہ بیبی ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے. دا مومنٹ شی ڈیلیورز اے بیبی، باڈی میں آکسیٹوسن کی میکسیمم اماؤنٹ ہوتی ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ اس کے اندر ایک شدید محبت کا اللہ تعالیٰ کیمیکل انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ مرد کے اندر تو اتنا آکسیٹوسن ہوتا ہی نہیں ہے، محبت کرنے والا، قربانی کرنے والا، جذبہ کرنے والا. تو بات کو میں مختصر کرتا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمارے دماغ سے یہ چیز نکالنی چاہیے کہ گھر میں اللہ کا شکر ہے. ویسے تو ہم کوئی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، 4 بیٹیاں ہیں ہمارے گھر، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پر جیسے اللہ چاہے بس ویسے کو اللہ کے کاموں میں تو نہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ محسوس تو ویسے نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے نہیں، ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ جتنا بھی الو سا ہو، جتنا بدماش سا ہو. نہیں، حال 4 لڑکیاں ہیں ہماری. تو ہمارے والدین کے ذہن سے یہ نکالنی چاہیے. لڑکیوں کو بھی اپنے اندر ایک کانفیڈنس لے کے آنا چاہیے اپنی سکلز کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل تو بہت ہی بدقسمتی ہوگی کہ کوئی ٹیکنالوجی سے سیکھے نا، مطلب بغیر پیسوں کے آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹیکنالوجی ساری کی ساری اویلیبل ہے. تو میرا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ آہستہ آہستہ چینج ہوگا. پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نئے جو پیرنٹس آ رہے ہیں، انشاءاللہ جب آپ لوگ پیرنٹس بنیں گے، یو آر آل پوٹینشیل پیرنٹس، تو انشاءاللہ جب آپ کے بچے ہوں گے، اللہ آپ کو بیٹیاں دے گا، تو وہ ان کی بیٹیوں کے اندر جو آپ تربیت کریں گے، جو بیٹوں میں تربیت کریں گے، وہ ایسی ہوگی جس کے اندر یہ سوشل ٹیبوز، سوشل ایب نارمیلٹیز یہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اور بولو، یہ میرا خیال.